السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر ہنا امبرین طارق اور میں ہوں آپ کی میزبان پروگرام سنگت پہ۔ سنگت آپ دیکھتے ہیں ہر اتوار کو اپنے پسندیدہ چینل پر، اور میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ادباء، شعراء، مصور، آرٹسٹ، اور یہ پروگرام خاص ادبی سنگت اسی لیے تو کہلاتا ہے۔ اس پروگرام میں آج تک میں نے آپ کی ملاقات کروائی اکناف عالم سے اور جو یہاں پر موجود ہیں ان سے، اور مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے تشریف لانے والے ہمارے ادباء و شعراء، مصور و آرٹسٹ اور صحافی، اور یہ سلسلہ ایک برس سے زیادہ، بلکہ اب تو 2 برس ہو گئے ہیں اور جاری ہے، اور ہر اتوار کو اسی طرح آپ سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں اردو کانفرنس، جو کہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس تھی، جشن کراچی اس میں منایا گیا، اور اکناف عالم سے کئی شعراء و شاعرات و ادباء، مصور، آرٹسٹ، ایکٹرز سب یہاں آئے، اور انہوں نے جشن کراچی ہم سب کے ساتھ مل کر منایا، اور اس کا سہرا تو ڈیفینیٹلی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان اور ہمارے احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، لیکن جو مہمان اور جو مندوبین یہاں تشریف لائے ان میں بہت اہم نام موجود تھے، اور ہیں کچھ ان میں سے ہم نے کوشش کی کہ چونکہ وہ چلے جائیں گے وہ دوبارہ پلٹ کے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں بھی وہ مقیم ہیں، تو ہم ان میں سے جس سے ہو سکتا ہے وہ ہمارے بس میں ہے، جو بھی ممکن ہو سکا آپ کی ملاقات کرواتے چلیں۔ تو اسی سلسلے کو لے کے آج میں آپ کے سامنے پہنچی ہوں عشرت معین سیما صاحبہ کے ساتھ۔ تو السلام علیکم۔ عشرت معین سیما صاحبہ اس وقت مقیم ہیں، ابھی تو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن یہ مقیم ہیں جرمنی کی، برلن میں ہوتی ہیں، اور سیما کا ایک خاص حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا وہاں پر ہندی میں۔ ان کو شوق تو تھا اردو میں پی ایچ ڈی کرنے کا، لیکن سم ہاؤ وہ نہیں ہو پایا، اور پھر وہ ہندی میں ہوا۔ لیکن عشرت معین سیما صاحبہ بذات خود ایک افسانہ نگار ہیں، ایک شاعرہ ہیں، استاد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے تعارف میں شامل ہیں، جو کہ میں یہ چاہوں گی کہ میں ان سے جب گفتگو کروں تو وہ ان کی زبانی بھی ہم سنتے چلیں۔ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ہمارے اس پروگرام میں آج۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ اس لیے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ خود بھی صداکار ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور برلن سے ریڈیو پروگرام کرتی ہیں، ادب کا ہی کیا نام ہے اس کا؟ ریڈیو آواز ادب۔ تو آج آپ خود ایک ادبی پروگرام سنگت میں ڈاکٹر ہنا کے ساتھ بیٹھی ہے، تو کیا ڈفرنس فیل ہو رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس تمام وہ سہولت زبان کے حوالے سے موجود ہے، ہمارے یہاں اس چیز کی قلت ہے، ہمیں اپنے سامعین بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں، مہمان نہیں صرف بلکہ سامعین بھی ہمیں تلاش کرنے پڑتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ لیکن باقی تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی آواز جاتی ہے اس حوالے سے، بالکل، اور ادب کے حوالے سے۔ تو آپ یہ پروگرام وہاں پر اسٹوڈیو میں کرتی ہیں یا آن لائن؟ ہم نے اپنے گھر پہ ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، جہاں سے ہم ایک جرمن میں ہمارا ایک ہوتا ہے کریون کے نام سے، ہماری بیٹیاں کرتی ہیں، وہ اس کا ڈیاسپورا جو ہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا ہے، وہاں کے مسائل، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو نئی نسل پل بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے وہ ہوتا ہے۔ اور ہم جو آواز ادب برلن کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے تشنہ ادب ہیں دنیا بھر سے، خاص طور پر جرمنی میں اور برلن میں جو لوگ ہیں، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ وہ لوگ ہی ہمارا ٹارگٹ ہوتے ہیں بحیثیت سامع بھی، صحیح، تو اس طرح ہمارا کام چلتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم کمپیئر تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں، اور ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں بھی فرق ہے۔ لیکن اب دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ریڈیو پہلے صرف آواز کے دوش پر ہم تک پہنچتا تھا، وہ اب جو ہے وہ لائیو فیس بک، لائیو انسٹاگرام، لائیو ویڈیو اور بہت سارے پوڈ کاسٹ کی شکل میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو عشرت معین سیما صاحبہ، میں
آپ کے ادبی سفر کی جانب آنا چاہتی ہوں. آپ سے یہ سارے سوالات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہمارے جو آڈینس ہے، جو ہمارے سامعین ہیں، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف یونیورسٹیز سے اور اردو اور ایون غیر ادبی نصابی سبجیکٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ادبی شخصیت یہاں موجود ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سفر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آئے جن کو شوق ہے لکھنے کا، تو وہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ جو بھی کچھ حاصل کیا، جس مقام پر آج آپ بیٹھی ہیں، یہ اس کے پیچھے وہ کیا محنتیں تھیں، وہ کیا شب و روز کے تضادات تھے جن سے آپ گزر کر اس مقام پر پہنچی. تو میں آپ کو جو ارلی بہت ابتدائی یا آغاز میں کہوں تو میں عشرت معین سیما صاحبہ کو بحیثیت افسانہ نگار جانتی تھی. اس کے بعد مجھے جیسے آپ سے تعلق بڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ شاعری بھی آپ کی ہے، نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں. پھر اور آگے آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ صداقار، ریڈیو، اور پھر یہ ساری جو تراجم اور اتنی ساری چیزیں سامنے آئیں. تو کچھ آپ بہت ابتدا سے بتائیے کہ کیا تھا، کیسے آغاز ہوا؟ آغاز تو دیکھیے جسے کہتے ہیں نا جرمز ہوتے ہیں آپ انسان کے اندر تو میرے دادا جو تھے وہ صوفی شاعر تھے. شاعری کا آغاز بچپن کہہ لیجیے اسکول کے زمانے میں، جب اسکول میں ہوتے ہیں قوالیاں وغیرہ لکھنا، یہ سب کچھ وہاں سے شروع ہوا. اور کالج میں جو ہے اچھے اساتذہ ہمیں ملے، صحیح، تو یہ سفر آگے بڑھا. رائٹ. اور یونیورسٹی میں آ کے مزید اس کو تقویت ملی کیونکہ تھوڑے سے شعور کی منزل تک پہنچ چکے تھے. اور جب ہم وہاں سے نکل کے جرمنی گئے، جرمنی بھی میں بحیثیت طالبہ گئی تھی، پڑھنے کے لیے گئی تھی. اور وہاں پر جب انسان ہجرت کرتا ہے، آپ خود واقف ہیں کہ ہجرت کا ایک ایسا درد، ایک ایسا داغ، ایک ایسا جو ہے نا آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ چیز، وہ کسک آپ ایسا ہی ہے. تو وہاں میری شاعری زیادہ پروان چڑھی. اور چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھا تو وہاں کراچی یونیورسٹی سے، تو صحافت ساتھ ساتھ چلتی رہی. اخبارات جو ہیں وہ پہلے پرنٹ میں نکالے، میگزین نکالا. پہلا اردو ادبی جریدہ نئی کاوش کے نام سے جرمنی میں، برلن میں جاری کرنے کا اعزاز حاصل ہے. زبردست، یہ تو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی. جی. اور اس کے بعد پہلا اردو ریڈیو جسے کہنا چاہیے، اردو ادبی ریڈیو آواز ادب برلن کے نام سے، وہ میں نے اور میرے ہسبینڈ انور ظہیر رہبر صاحب نے ہم نے مل کے شروع کیا. اور کتابیں لکھنے کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے 2014 میں. میرا پہلا سفر نامہ آیا. جیسا کہ آپ نے بتایا میرا پی ایچ ڈی کا، تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں نے ہندی میں نہیں بلکہ میں نے انڈالوجی میں کیا ہے. انڈالوجی میں، جی. اور اس میں جو ہے وہ ہندوستانیات ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور زبانیں اور ثقافت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. وہ میرا دوسرا ماسٹرز تھا اور میرا پی ایچ ڈی جو تھا اسی حوالے سے لسانیات میں ہے ایکچولی. تو بہرحال لسانیات اور ابلاغیات جو تو اس میں وہ مکس ہو جاتا ہے، ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. جرمن زبان کے علاوہ اردو، ہندی، جرمن، انگریزی، یہ 4 زبانیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سطح پر ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیگر یورپی زبانیں وغیرہ وہاں پہ سیکھیں. دیگر ادب کو پڑھنے کا موقع ملا، شاعری کو پڑھنے کا موقع ملا. تو اس سے یہ تقویت ہوئی کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ بہت اچھا ادب یا بہت اچھی شاعری جو ہے اس کو ہم اردو زبان میں بھی متعارف کروائیں. اچھا، جب عشرت معین سیما آپ کا نام میرے سامنے آتا ہے تو نہ جانے کیوں اٹلی ملک کا نام آتا ہے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا تعلق جرمنی سے ہے. تو یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ اٹلی کا کیوں ذکر آتا ہے یا کیوں میرے ذہن میں آتا ہے. یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سامعین کو پتہ چلے. اٹلی کا یہ آتا ہے اس لیے ہے کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں کچھ عرصہ جو ہے وہ اٹلی میں گزارا ہے. جی. یہ اٹلی میں جاتی آتی رہی ہوں. میرا پہلا سفر نامہ، پہلی کتاب جو تھی وہ اٹلی کی جانب گامزن، وہ میرا پہلا سفر نامہ تھا جس کو بہت پسند کیا گیا، نہ صرف جرمنی بلکہ ہندوستان، پاکستان، تمام جگہ سے. سمجھیے کہ وہ ایک طرح کا میرا ادبی دنیا میں وزٹنگ کارڈ، تعارف تھا. جی. تو وہ کتاب کب لکھی، کس سن میں آئی؟ وہ میری کتاب سفر نامہ، چونکہ وہ تو میں ڈائری لکھتی ہوں تو وہ اس لحاظ سے تھا، لیکن بحیثیت کتاب اس کو جو ترتیب دیا گیا تھا وہ 2014 یا 15
पहली किताब आई। तो सामीन एक तारुफ ये भी है कि इरशाद मोइन सीमा साहिबा के शौहर अनवर ज़हीर रहबर भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं तकरीबन 1 बरस कबल, और वो भी शायर, अफसाना निगार, और इनके साथ वो भी मुस्तकिल उर्दू को पढ़ाना, और यही तारुफ उनका भी तकरीबन बनता है। और इरशाद मोइन साहिबा की 2 साहिबजादियाँ हैं जिनका भी बराह रास्त उर्दू से ताल्लुक़ है, साउथ एशियन कम्युनिटी से है, और चूँकि वो दोनों भी इनके वो जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने उर्दू का एक रेडियो जो अपने घर में उसका स्टूडियो बनाया हुआ है, उससे वो भी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती है, बल्कि खुद करती हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इरशाद साहब कितनी किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं? मेरी 11 किताबें उर्दू में आ जबरदस्त से, जैसे कि इदारिया नवीसी मेरी एक किताब है, सहाफत के हवाले से है। सफरनामा मेरा आ चुका है, ये इनकी किताब है इदारिया नवीसी। ये सहाफत के हवाले से, या ये वही है जो इन्होंने इदारिये लिखे? तो ये किस सन में पब्लिश हुई? ये 2000 कोविड के दिनों में मेरे ख्याल से, कोविड के दिनों, क्योंकि ये वहाँ पे एक पाकबान इंटरनेशनल के नाम से एक वेबसाइट है जिसकी मैं रेजिडेंट एडिटर हूँ, उर्दू वेबसाइट है, जिसका मकसद जर्मनी में जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी ख़बरों को आगे पहुंचाना, और उसका मैं 15 रोज़ पे या हफ्ते में एक दफ़ा इदारिया लिखती हूँ। तमाम इदारिया जो जमा हो मेरे पास मौजूद थे, तो मेरी कोशिश यही थी कि ये जो है मैं इसको किताब की शक्ल दूँ, क्योंकि प्रिंट मीडिया हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ख़त्म होता जा रहा है और इदारिये भी जो है बहुत महदूद होके रह गए, राइट। तो इस किताब में जो है मैंने इदारिये से मुताल्लिक़ इदारिया नवीसी है क्या, उसको किस तरह से फ़रोग़ मिला दुनिया में, इसको किस तरह से अभी तक उसकी अहमियत है, और कुछ पाकबान इंटरनेशनल के इदारिये जो ख़ास मौक़ों पे लिखे गए। ज़बरदस्त। अच्छा, तो कितनी किताबें जो हैं वो शायरी की हैं, कितनी अफसानों की हैं? सफ़रनामे और इदारिये की तो मैं समझती हूँ एक ही किताब होगी ना, तो कितनी क्या किताबें हैं? मेरे 3 शेरी मजमूए अब तक आ चुके हैं, एक सफ़रनामा आ चुका है, और एक जैसा अभी इदारिये के हवाले से बात हुई, सहाफ़त पे एक किताब है, और इसके अलावा मेरी तहक़ीक़ी मज़ामीन है, तबसरे और तज़किरे, वो पिछले साल बल्कि इसी साल वो मंज़र आम पर आए हैं, और इसके अलावा मेरी बच्चों की कहानियाँ हैं जो मैंने अतफ़ाल अदब के लिए काम किया है। हाँ, ये भी मैं एक आपका तारुफ जो है वो आगाज़ में कहना भूल गई थी कि बच्चों के अदब के लिए आपने बहुत सारा काम किया है, जिसमें ना सिर्फ बच्चों के लिए कहानियाँ हैं या नज़में हैं, बल्कि ट्रांसलेशंस भी हैं, तराजिम भी हैं काफ़ी सारे। तो अब इनकी ज़बानी सुनते हैं कि बच्चों की जो तराजिम है उसकी किताबें भी आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, वो तसानीफ आ चुकी हैं मंजर आम पर? जी हाँ, उर्दू से जर्मन में तो आ चुकी हैं, लेकिन जर्मन से उर्दू में नहीं आई थी, जिसका मैं भी इस पर काम कर रही हूँ। एक किताब जो कि क्लासिकल यूरोपियन क्लासिकल अदब है बच्चों का, उसके मैं तराजिम अभी लिख रही हूँ। इंशाल्लाह अगले साल जो है वो आपको किताब यकीनी तौर पर आप लोगों के हाथों में होगी। और बच्चों की वैसे कहानियाँ मैंने जो लिखी हैं उनका रेख्ता.com पे वो मौजूद है। अच्छा। तमाम कहानियाँ, और हिंदुस्तान में ही वो किताब शायद। अच्छा, जो उर्दू से जर्मन में ट्रांसलेशन हुई वो आपकी अपनी कहानियाँ ट्रांसलेट हुई, या आपने यहाँ पे जैसे हमारे लिखने वाले थे इमरान और सब, तो उन सब की आपने ट्रांसलेशंस करने की कोशिश की? मैंने कुछ कहानियाँ अपनी भी की हैं, और कुछ जो हमारे क्लासिकल बच्चों के अदीब हैं जैसे मिर्ज़ा अदीब हैं, और जैसे कि इस्माइल मेरठी हैं, इनकी नज़मों का, इनकी कहानियों का इनका तर्जुमा किया, अल्लामा इकबाल की नज़मों का। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा एक काम था, ये तो बहुत अहम काम किया जो अल्लामा इकबाल की नज़मों का आपने ट्रांसलेशन किया है, ये तो मेरे ख्याल से बेबदल है। हाँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक बराह रास्त जर्मनी से है। अच्छा। तो वो हाइडेलबर्ग में उनका क़याम रहा। एग्जैक्टली, हाँ, याद आ गया। और वहाँ पर एक नहर भी उनके नाम से है, उनका मकान वहाँ पे मौजूद है जिसे अल्लामा इकबाल म्यूजियम के नाम दे दिया गया है। बल्कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे हर साल एक मुशायरा भी तरतीब देती है अल्लामा इकबाल के नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे इस हवाले से काम तो हो रहा है। तो मैंने फिर कोशिश की कि जो बच्चों की नज़में हैं, जो आसान, जो बच्चे वहाँ पल बढ़ रहे हैं जर्मनी में, तो वो जाने के अल्लामा इकबाल कौन थे, क्या थे, तो उनकी जो नज़में हैं उर्दू में, उसका फिर मैंने जर्मन में कुछ तर्जुमा किया। अच्छा, उर्दू का क्या आप मुस्तकबिल देखती हैं? वहाँ पर उर्दू किस तरह से फल फूल रही है? उर्दू की नई बस्तियों में शामिल है जर्मनी भी, तो
کتنی تنظیمیں ہیں آپ کے خیال سے اور کام کس طرح ہو رہا ہے وہاں پر؟ مطلب کام تو آپ سے بات کر کے اندازہ ہو ہی رہا ہے ہمیں کہ کتنا ہو رہا ہوگا، اور اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کافی ہو رہا ہے، اور مطلب آپ بھی اردو کی آبیاری میں یقیناً شامل ہیں، لیکن یہ کہ بلکہ آپ کا پورا گھرانہ شامل ہے، لیکن مستقبل اگر ہم کہیں، جیسے ہم فار ایگزامپل نارتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کے جو سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن بچے ہیں جو ہمارا یہ ڈائسپورا ہے، اس کے لیے تو اتنا ہمیں نہیں لگتا کہ اردو پر ان کو ضرورت ہے، لیکن جو امیگرنٹس آتے ہیں، جو مستقل آتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہوتی ہے جو 20s میں ہوتی ہے، تو یہ جو سارا کام ہم آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے کام آتا ہے، کیونکہ وہ پھر آگے 20-50 سال رہتے ہیں وہاں اور اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے، جیسے آپ کے بچے ہیں، وہ تو اب ظاہر ہے آپ نے ان کو انوالو کر لیا، میں جنرل ایک منظر نامے کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں، سوال طویل ہو گیا میرا، کہ کیا ہے اردو کا مستقبل؟ اردو کا مستقبل دیکھیے، میں تو مایوس نہیں ہوں، میری شاید پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ میں بہت جلدی مایوس کسی چیز سے بھی نہیں ہوتی، 1% بھی چانس ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنے بچوں سے اردو میں بات چیت کریں، اردو ان کے کانوں میں جاتی رہے، تو اردو دیکھیے زبان پہلے ہے، زبان بولی یہ پہلے ہے، جب ہم زبان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تبھی ادب یا شاعری کی طرف آتے ہیں، تو پہلے ہمیں زبان پہ توجہ دینی ہوگی۔ میں خود بھی لکھنے کے لیے بچوں کے ادب کی طرف اسی لیے آئی ہوں کہ بچوں میں یہ چیز اجاگر ہونی چاہیے، اپنی زبان کو جاننا، اپنی زبان کو کرنا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کام آتی ہے ان کو، آگے کام آئے گی؟ آپ دیکھیے جو بچے جو ریفیوجیز ہیں ہمارے یہاں، یا جو لوگ امیگرینٹس ہیں وہ آئے ہیں یہاں پر جرمنی، تو ان لوگوں کے بچے، یورپ میں یہ ہے کہ آپ انگریزی زبان، اس کے علاوہ آپ کو 2 یورپین زبانیں آنا ضروری ہے اسکول میں ہی۔ اچھا، ہمارے یہاں بدقسمتی سے 4-5 زبانیں آفیشیل موجود ہیں، لیکن ویسے تو 38 زبانیں ہیں یورپ میں، نہیں یہاں پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ یورپ میں تو خیر بے شمار زبانیں ہیں، لیکن جو یورپی یونین کی جو زبانیں ہیں ان میں سے 2 زبانیں اپنی زبان کے علاوہ، اپنے ملک کی زبان کے علاوہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جو امیگرینٹس بچے ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بیک وقت جرمن سیکھنا اور ایک نئی زبان سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ انگلش، جرمن اور اردو 3 زبانیں ہو گئی۔ ہاں، تو اردو تو ظاہر تو ان کی اپنی زبان ہے، اردو کو ہم نے بحیثیت کوشش کر کے ہم اس کو لے کر آئے ہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ کے جیسے کہہ لیجیے وہاں پہ ایگزام ہوتے ہیں، اس میں اردو کو ایک ایسی زبان کا درجہ دیا جائے، جی ہاں، سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ کروایا جائے۔ تو خوش قسمتی سے پچھلے سال ہم نے اس کے لیے کافی کوشش کی، کیونکہ دیگر زبانیں شامل ہو چکی تھی، عربی آ گئی تھی، ترکی آ گئی تھی، اور لیکن افغانی پشتو تک آ گئی تھی، لیکن اردو کا اس میں موجود نہیں تھا نام۔ تو ہندی بھی تھی موجود، تو اردو بھی اب الحمدللہ زبان میں شامل ہو گئی ہے۔ اب اردو کے بھی جو ہے وہ ایگزام ہوتے ہیں 10ویں کلاس کے، مطلب سال اس میں بورڈ کے ایگزام جیسے آپ کی مثال کے طور پہ میں کہہ دوں، تو وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں آتی ہیں، میں نے قطع کلام نہیں بالکل نہیں، تو جب آپ یہاں آتی ہیں، میرا خیال ہے کہ پچھلے 1-2 برس سے لگاتار آپ اردو کانفرنس کا حصہ ہیں، 16ویں اور 17ویں دونوں کانفرنسز میں آپ تھی، ہے نا؟ بالکل، 16ویں اور 14ویں میں تھی، 15ویں میں نہیں تھی، میں 3ری یا 4تھی بار آئی ہوں۔ اوکے، تو مطلب آپ جب یہاں آتی ہیں، اور یہاں یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ کراچی تو ہب ہے اردو ادب کا، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، تو یہ تو ہب ہیں، گڑھ ہیں، تو یہاں سے جب ہم سیر ہو کر جاتے ہیں باہر، تو وہ کیا تشنگی ساتھ جاتی ہے یا مطلب تشفی کے ساتھ آپ یہاں سے روانہ ہوتی ہیں؟ اردو ظاہر سی بات ہے کہ اردو کانفرنس دنیا بھر کے جتنے مندوبین آتے ہیں ہمیں وہاں کا حال پتہ چلتا ہے، اپنے ملک کا حال پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اردو میں صحافت کے حوالے سے، بچوں کے ادب کے حوالے سے اور سماجی طور پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس طرح اردو زبان کو ترویج یا ترقی دی جا رہی ہے۔ آرٹس کونسل کا بہت بڑا کردار ہے اس سلسلے میں، تو میں مایوس تو یہاں پہ بھی نہیں ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ کام ہو رہا ہے، اتنے یوتھ ہمارے جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور لے کے اس چیز کو چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہی چیز کنیکشن بناتی ہے ہماری یوتھ جو یہاں پاکستان میں ہے اور جو وہ یوتھ جو کہ پاکستان سے باہر ہے،
ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ انگریزی زبان ایک ایسی ہے کہ جو عالمی سطح پر سب کو جوڑتی ہے. لیکن اگر اردو کا پاکستان کے حوالے سے اپنا کردار یہاں پہ مضبوط ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو. صحیح بات ہے. تو مطلب جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں واپس اتنی بڑی کانفرنس کا حصہ بن کر, تو کیا وہاں پر جا کر کچھ کمی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی ایک مطلب اس پیمانے کی تو نہیں, لیکن کم از کم اسی طرح کی محفلیں آباد رہیں, سجتی رہیں, لوگ آتے رہیں اور ہم آپس میں ملتے رہیں. میں وہاں پہ جہاں سے جب لے کے جاتی ہوں بہت ساری کتابیں لے کے جاتی ہوں, میں خاص طور پر بہت ساری ظاہر سی باتیں یادیں لے کے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر میں اپنے ویب سائٹ پہ بھی اس کی رپورٹیں شائع کرتی ہوں, رپورٹ شائع ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اخبارات میں اور اس کے سب جگہ کہ بھئی ہم وہاں پہ اتنا اپنی زبان پہ کام ہو رہا ہے, اردو پہ کام ہو رہا ہے. تو جو لوگ یہاں ہجرت کر کے آ گئے ہیں ان کو بھی ایک ترغیب ایک طرح کی دینا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اردو سکھائیے, بے شک. باہر جانے کا سامعین دو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جب ملک سے باہر ہجرت کر جاتے ہیں. بے شک روزگار کے سلسلے میں ہی ہوتا یہ ہے کہ وہاں جا کے دو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. پہلا مسئلہ تو وہی روزگار کا اور روزی روٹی کا, اور جب اس سے تھوڑا سا مطمئن ہوتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو گھر آ کر اپنی ثقافت, اپنی زبان کو زندہ رکھنے کا. اور ایسے بہت سارے احباب ہیں باہر موجود جس میں ارشد معین سیما صاحبہ کا شمار ہے, ان کے پورے گھرانے کا شمار ہے, کہ یہ لوگ اپنے جو پروفیشنل مصروفیات ہیں اس سے جیسے ہی فرصت ملتی ہے وہ فوراً جٹ جاتے ہیں کہ اپنی ثقافت, اپنی قوم, اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے جو جو کام کر سکتے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں. اور یہی حال دنیا بھر میں تارکین وطن کا ہے جو کہ اس کام میں, اور وہ تمام احباب جو اس بات کو حقیقت مانتے ہیں اور سچ جان کے زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ بولی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی زبان زندہ نہیں ہے تو آپ کی ثقافت زندہ نہیں رہ سکتی. اور یہ پڑھنا لکھنا یہ سب کچھ تو پھر ایک سٹیپ آگے ہے جس میں ظاہر ہے ارشد سیما صاحبہ کے فیملی نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہم نے دیکھا 11 کتابیں. تو افسانے جو ہیں ان کی کتابیں پہلے آئیں کہ شاعری کی پہلے آئیں؟ نہیں, افسانے میرے پہلے آئے. اچھا. کیونکہ افسانے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مختلف لکھتی تھی, وہ جمع تھے, اخبارات کے تراشے تھے میرے پاس محفوظ, تو وہ پہلے آئی. شاعری بھی میرے پاس بہت محفوظ تھی میری. اور محسن بھوپالی صاحب میرے, جس میں ان کا دست شفقت میرے سر پہ رہا ہے شاعری کے حوالے سے, جب تک میرا ان سے تعلق تھا تو میں ان کو دکھاتی تھی. اس کے بعد پھر ایک طرح سے میری ہمت نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں میں ابھی بھی لڑکھڑا رہی ہوں, کوئی ہاتھ تھامنے والا ہو تو بتائے کہ شاعری واقعی اس نہج پر ہے کہ اسے کتابی شکل دی جائے. صحیح. تو اس حوالے سے یامین اختر صاحب جو کراچی میں موجود ہوتے ہیں ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس رہنمائی کی انہوں نے میری, اور انہوں نے جو ہے پہلی کتاب جو میری شائع ہوئی اسلام آباد سے اشارہ پبلیکیشن سے, تو انہوں نے اس کتاب میں نہ صرف مطلب شاعری کو دیکھا جانچا بلکہ اسے بہت سراہا اور اس کتاب کو بہت پذیرائی دی. کتنی انکریجمنٹ ملتی ہے کوئی آپ کی تخلیق کی تعریف کرے اور اسے قبولیت کا درجہ ملے, بہت بڑی بات ہے. جی, تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ 3 کتابیں آ گئیں. جی. اچھا, اب اس کا مطلب تو یہ ہے 11 کتابوں سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کتابیں ایسے نہیں آ جاتی, ان کو ترتیب دینا اور پھر اس کی اشاعت کے مراحل اور پھر اس کی ایڈیٹنگ اینڈ واٹ ناٹ, تو وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے سامعین کہ کتنا وقت یہ اس کام میں صرف کرتی ہیں اپنی روزمرہ کی پروفیشنل زندگی سے نکال کر اور اپنی فیملی لائف سے بھی نکال کر. تو یہ تو ہو گئی وہ چیدہ باتیں. اس کے علاوہ اردو کے حوالے سے اور اردو شعر و ادب کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ وہاں پر مشاعروں کا رواج زیادہ ہے, وہاں پر یہ افسانے سننے سنانے کا رواج ہے, اور اگر افسانوں کا رواج ہے تو کیا لوگوں کو اتنی کنسنٹریشن سپین ہے لوگوں کا کہ وہ وہاں بیٹھ کر سنیں تسلی سے افسانے؟ بالکل ایسا ہے. یورپ میں سمجھتی ہوں کہ یو کے کے بعد جو ہے ہمارا جرمنی ادب کے حوالے سے
نثر کے حوالے سے بھی بہت مضبوط ہے. مشاعرے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری تہذیب کے ترجمان ہیں. صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے, لیکن افسانے جیسے آپ نے کہا, تو افسانوں, یورپ میں افسانوں کی سرزمین میں کہوں گی کہ ہمارا جرمنی ہی ہے, کیونکہ پہلا عالمی افسانہ فورم وہاں پہ قائم کیا گیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے, سرور غزالی صاحب جو ہیں افسانچے کے وہاں پہ بانی تصور کیے جاتے ہیں یورپ میں. اور یورپ میں ہی, جرمنی میں خاص طور پر وہ افسانچے لکھتے ہیں. ہم شب افسانہ یا شام افسانہ اکثر سجاتے ہیں, اور پروگرامس ہوتے ہیں اس میں, لوگ بڑی دلچسپی سے آتے ہیں. اور اکثر ہماری جب فزیکل نشستیں ہوتی ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ افسانہ اردو میں پیش کیا جائے بلکہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ پیش کیا جائے, تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھ سکے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, کس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. کس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے, سینٹینس بائی سینٹینس, پیراگراف بائی پیراگراف, یا پورا افسانہ؟ نہیں, ہم اس کا ایک سمری پیش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پورا پیش کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو ہم ایک سمری پیش. تو کتنے منٹ کا افسانہ ہوتا ہے جو کہ ایک نشست میں ایک رائٹر, ایک افسانہ نویس جو ہے وہ اسے پریزنٹ کر سکے, پیش کر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 7 افسانہ نگار شامل ہوں, اور ایک افسانے کو 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے. اچھا, بہت زیادہ. ہاں, کیونکہ 20 منٹ سے زیادہ تو سن نہیں سکتے. 10 منٹ کا ٹائم, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ نشست ہونا, برخاست ہونا, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو 2 گھنٹے کی محفل, نثری محفل ہے, اس سے زیادہ بورنگ ہو جاتی ہے. اور اسی میں وہ سمری بھی شامل ہوتی ہے. جی ہاں. اچھا, تو نوجوان اس میں شریک ہوتے ہیں. نوجوان اس میں شریک ہوتے ہیں, اور اس طرف راغب بھی ہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کیا لکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان کا. تو یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے, یا ویسے فیملیز کے بچے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے ہیں, وہیں پلے بڑے ہیں, جن کی مادری زبان اردو ہے, یا جن کے والدین میں سے کوئی ایک پاکستانی یا ہندوستانی ہے. تو وہ ان کو ان کو ترغیب دے کے لے آتے ہیں کہ چلیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال ان بچوں نے ایک مشاعرہ بھی ترتیب دیا تھا, بالکل وہ فرشی نشست تھی. اچھا. جس میں انہوں نے جرمن زبان میں اسی طرح شاعری کی, اور جو روایات ہوتی ہیں واہ واہ کرنا اور داد دینا, وہ اسی طرح ان بچوں نے کیا تھا. میں اور انور ظہیر صاحب جو تھے اس پروگرام میں خاص طور پر شریک ہوئے تھے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے نہ صرف اردو کی طرف آئیں بلکہ اردو کی تہذیب کی طرف بھی آئیں. یا بالکل. اور قصہ گوئی کی بھی جو ہے وہاں روایت قائم ہے. ہاں, قصہ گوئی کی ابھی تک ایسا کچھ پروگرام ہوا نہیں. اچھا, لیکن وہ اسٹوری ٹیلنگ, داستان گوئی کا وہی ہو جاتا ہے نا. بالکل. لیکن کیا یہ اسی میں نہیں آ جاتا وہ جو افسانہ, شب افسانہ جو ہے وہ ایک طرح سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ نہیں, وہ اس کے ساتھ نہیں ہے ریلیٹڈ, کیونکہ جو پرسن جو لکھنے والے ہیں موجود ان کے افسانے ہوتے ہیں, یا ہم کسی خاص, جیسے کوئی افسانہ نگار ہیں, جیسے میں آپ کا ذکر کیا تھا, ہمارے آ چکے ہیں بہت سارے افسانہ نگار یہاں سے, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی یاد بنائی جائے, ان کا کوئی افسانہ پڑھا جائے, وہ پورے جرمن ترجمے کے ساتھ. صحیح. اچھا, تو اب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ریڈیو فار انسٹنس, اپنا ریڈیو برلن کہوں میں اسے, یا ریڈیو ادب برلن, ریڈیو آواز ادب برلن, ٹھیک ہے, ریڈیو آواز ادب برلن کا جو پروگرام ہے وہ آپ ویکلی کرتی ہیں, روزانہ ہوتا ہے, کیا ہے اس کا, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی, اتنی پنچویلٹی سے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہو پاتا, لیکن پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جرمن میں جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ تو پنچویلٹی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ریڈیو آواز ادب برلن کا پروگرام, کیونکہ انور ظہیر صاحب کا ایک حادثہ ہو گیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم اس میں پنچویلٹی ہماری کھو گئی, ورنہ ہم ویکلی ایک پروگرام کرتے تھے. اور بڑا اچھا وہ ہمارا اس کا رسپانس آ رہا تھا. اب یہ ہے کہ کوئی ادیب یا کوئی شاعر یا کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کا ایک انٹرویو رکھتے ہیں, یا پھر ہم کوئی اس طرح کا پروگرام. اس کو آن لائن نہیں لے رہے ہیں, آن لائن کم ہے وہ, زیادہ تر وہیں کے جو لوکل جو ڈومیسٹکلی کور کرتے ہیں. سامعین, میری کتاب کی رونمائی 2021 کے اوائل میں ہوئی تھی, وہ بھی ریڈیو آواز ادب برلن سے نشر ہوئی تھی مکمل, اور اس کا صحرا بھی آپ دونوں کے سرز آتا ہے. تو ریڈیو پر اب اس وقت اردو کے کون سے پروگرامز نشر ہو رہے ہیں؟ ریڈیو پہ ابھی جو ہے وہ شاعری ہے, غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہم پیش کرتے ہیں.
اور کوشش کرتے ہیں کسی ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس طرف بھی رغبت ہو کہ کون سی کتاب پڑھی جائے. کتب میلہ ہمارے یہاں بھی جاری تھا, بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ اتنی کتابیں ہیں, کس کو پڑھا جائے, کیا کیا جائے. تو میں اسی حوالے سے بہت ساری کتابیں لے کے جاتی ہوں اور پھر ان کو پڑھ کے ان کی سمری بھی بیان کرتی ہوں اور تعارف بھی پیش کرتے ہیں, ادیب کا بھی تعارف پیش کرتے ہیں. کتنا اہم کام ہے اور دشوار کام بھی ہے کہ کتاب کو پڑھنا, پھر اس کا خلاصہ لکھنا اور پھر اس خلاصے کو پڑھنا ریڈیو کے اوپر تاکہ اور لوگوں تک وہ بات پہنچے. لیکن کیا یہ اسپوائلر نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے سمری دے دی, آپ نے خلاصہ دے دیا, تو اب مجھے ہوگا کہ اچھا بس ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ چل گیا اس کتاب میں کیا ہے, میں کوئی اور دیکھوں. آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم انجام نہیں بتاتے یا تعارف بھی وہاں تک رکھتے ہیں. اور خاص طور پر ہم ادیب کو بھی مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مطلب زیادہ بہتر. رائٹ. تو یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے یہ جرمن زبان میں یا اردو میں؟ اردو میں بھی ہوتا ہے اور جرمن میں بھی ہوتا ہے. اور یہ ریڈیو پر صرف چلتا ہے یا آپ نے بھی اپنے ریڈیو کو جو ہے وہ پوڈ کاسٹ, ویڈیو پوڈ کاسٹ بنا دیا؟ ویڈیو پوڈ کاسٹ نہیں ہے, آڈیو ہی ہے وہ, اور یہ آڈیو ہی چلتا ہے ہوا کے دوش پر. جی. لیکن صرف برلن کے, برلن اور برانڈنبرگ. برلن پورا ایک صوبہ ہے, اچھا, ایک شہر نہیں ہے. تو برلن اور برانڈنبرگ اس کا جڑواں صوبہ ہے, جیسے ہمارے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے. تو اسی طرح وہ ایک کافی لوگوں تک 2 صوبوں میں. جی. تو کم از کم آپ کے قرب و جوار میں تو سب سن لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, پروگرام کا ایک بہت طویل وقت تو آج نہیں ہے, کیونکہ اب باقاعدگی کے ساتھ اتوار کو پروگرام کرنا اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک طویل وقت, اور میری ضد ہوتی ہے کہ اتوار ہی کو یہ پروگرام آن ایئر جائے, تو اتوار کو ٹائم ہم لوگ بڑی مشکل سے نکال پاتے ہیں. مختصر رہی آپ کے ساتھ گفتگو, لیکن بہت جامع گفتگو رہی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے سامعین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, مجھے بھی ان تک جو اہم باتیں ہم پہنچانا چاہتے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس میں سے کافی تر باتیں اپنے سامعین تک پہنچا دی کہ کیا اچھا کام ہو رہا ہے, اردو کی کیا خدمت ہو رہی ہے, اور آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں آپ نے پہنچا دی. اصل تو ہے کہ آپ نے تعارف پیش کر دیا. یہ میرے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جرمنی میں بھی اردو, جرمنی جیسی سرزمین جہاں جرمن اپنی زبان سے باہر نہیں نکل پاتے, ایگزیکٹلی, وہاں پر بھی اردو نے اس سخت زمین میں جو ہے ایک پودے کی شکل میں باہر نکل آئی ہے. ایک تناور درخت کبھی نہ کبھی ضرور. تو ابھی ان شگوفوں کو پانی دیا جا رہا ہے. اردو کے جو شگوفے لگا رہے ہیں یہ لوگ مل کے, یقیناً یہ امید باسق ہے کہ کبھی نہ کبھی تناور درخت ضرور بنیں گے. اور اس وقت اگر ہم کہیں کہ آپ ہمارے سامعین کو کیا سنانا چاہیں گی, شاعری یا افسانہ یا اداریہ, کوئی بھی بات جو آپ کا دل چاہے. میں میرے خیال سے شاعری سنا دیتی ہوں, کیونکہ وہ جلدی پہنچ جائے گی. ترسیل اس کی جو ہے وہ تو ہو جائے گی 2 مصروں میں بھی. آج کے دیکھیے سامعین, آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی, ہائی ٹیکنالوجی دور میں بھی, غزل یا شعر کے 2 مصرے ہی اپنی بات مکمل پہنچا دیتے ہیں آپ تک. تو یہ ایک غزل ہے, اس کے کچھ اشعار ہیں, میں آپ کو جی ارشاد عطا کیجیے. کہ دیواروں کو ڈھانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. واہ. دیواروں کو ڈھانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں, اور بیچ دیوار اٹھانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. واہ. اور برکھا رت آزار بنی ہے, برکھا رت آزار بنی ہے میرے گھر کے آنگن میں. یہ پاکستان کے حوالے سے ہیں تمام اشعار. برکھا رت آزار بنی ہے میرے گھر کے آنگن میں, بادل کو بہکانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. واہ. اور لہریں بن گئیں قاتل کیسے, اور دریا ہے مقتل کیوں. واہ. لہریں بن گئیں قاتل کیسے اور دریا ہے مقتل کیوں. طوفان کو اکسانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اور رات قیامت ٹوٹ پڑی تھی مظلوموں کی بستی پر. واہ. رات قیامت ٹوٹ پڑی تھی مظلوموں کی بستی پر, اور قیامت ڈھانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. واہ. اور اپنے شہر کراچی کے لیے کہ روشنیوں کے شہر میں رہ کر روشنیوں سے بیر رکھا, روشنیوں کے شہر میں رہ کر روشنیوں سے بیر رکھا, ہر ایک دیپ بجھانے والے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. واہ. اور چلیے چھوڑیے
जाने दीजिए लेकिन आप भी जानते हैं। वाह। चलिए छोड़िए जाने दीजिए लेकिन आप भी जानते हैं, बात से बात बढ़ाने वाले आप भी हैं और मैं भी हूँ। वाह, क्या कहने, क्या कहने। सच तो ये है दश्ते हवा भी यूं ही बस बदनाम हुई। वाह। सच तो ये है दश्ते हवा भी यूं ही बस बदनाम हुई। गरचे खाक उड़ाने वाले आप भी हैं और मैं भी हूँ। वाह वाह, और क्या अच्छा है। दम से सारी रौनक कब होती है महफिल में। वाह। उनके दम से सारी रौनक कब होती है महफिल में। वाह। इसमें रंग जमाने वाले आप भी हैं और मैं भी हूँ। क्या कहने, क्या रंग कहने। जमाने वाले आप भी हैं और मैं भी हूँ। और आखिरी शेर है कि सीमा आईने में देख के सीमा अपने दिल से पूछो क्या। वाह। आईने में देख के सीमा अपने दिल से पूछो क्या। सच्चा शेर सुनाने वाले आप भी हैं और मैं भी हूँ। वाह, बहुत खूब। अच्छा, चलते चलते प्रोग्राम का वक्त तेजी से अपने खात्मे की जानिब बढ़ चुका है, तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप जो नए हिजरत करने वाले नौजवान हैं जो बाहर जाते हैं, हमारे मुल्क से तो ब्रेन ड्रेन जारी है साल साल से, क्या आप मैसेज देंगी, पैगाम देंगी उन्हें? देखिए, जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो अपनी माशी मजबूरियों की वजह से आ रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए तालीम के हवाले से आना चाह रहे हैं। तो ठीक है, उस वक्त तक जरूर आइए। मैं 33 साल से जर्मनी में मौजूद हूँ। मैं भी पढ़ने के लिए गई थी और इरादा करके गई थी कि पढ़ के वापस आएंगे, अपने मुल्क को संभालेंगे। लेकिन इसका बड़ा अफसोस है कि यहाँ के हालात हमारे ऐसे नहीं रहे कि हम वापस आते। तो कोशिश यही है कि करें कि अगर आप एक इरादा लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, अपनी हालत सुधारने के लिए, तो वापस जरूर आइए अपने मुल्क लौट के। इसको आपकी बहुत जरूरत है। बहुत खूबसूरत बात कही इशरत मोइन सीमा साहिबा से आपकी मुलाकात हुई आज इस प्रोग्राम संगत में, आपके पसंदीदा चैनल पर। मैं हूँ आपकी मेजबान डॉक्टर हिना अम्बरीन तारिक और मेरा आपका साथ रहता है हर इतवार को इस शो संगत में। इसके साथ ही आज मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और अगले इतवार को फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।